توہین عدالت کیس کی کازلس منسوخی پر اسلام آباد ہائی کورٹ سخت برہم۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں پر معروض رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے ہیں، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ترقی کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عملداری کے بغیر معیشت ترقی کرے۔ یہ میری ذات یا اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے۔ کیا اس طرح عوام کا نظام انصاف پر یقین رہے گا؟ کراچی حیدرآباد پیکج پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کا تعلق اچھا نہیں رہتا اور ڈیولپمنٹ پیکج پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ایم کیو ایم کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہم حکومت میں بیٹھنے، اپوزیشن میں بیٹھنے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما امین الحق کہتے ہیں رابطہ کمیٹی کا کراچی میں اجلاس ہوگا جس میں لاحق عمل طے کیا جائے گا۔ چینی کی فی کلو ریٹیل قیمت 164 روپے سے زائد نہیں ہوگی۔ فی کلو ایکسپل قیمت 154 سے 159 روپے ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی کی قیمتوں سے متعلق گفتگو، کہا چینی کی قیمتوں میں بار بار اضافہ ہو رہا ہے، کل دوبارہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نے چینی بحران پر کمیٹی بنائی تھی، رواں سال گنے سے ہونے والی ریکوری بھی دیکھ لی۔ اپریل سے بجلی کے ٹیرف میں بڑا ریلیف متوقع۔ حکومت بجلی کے نرخ میں 8 روپے فی یونٹ کمی کرنے کے لیے تیار۔ 8 روپے فی یونٹ میں سے 4.73 روپے فی یونٹ کی کمی مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی۔ ذرائع کے مطابق ٹیرف میں کمی 1 اپریل 2025 سے مؤثر ہوگی۔ عوام کو مئی میں کم کیے گئے بل موصول ہوں گے۔ ٹیرف میں کمی آئی پی پیز معاہدے ختم ہونے پر مل رہی ہے۔ 7 بڑے آئی پی پیز کے ٹیرف میں کمی پر نیپرا اتھارٹی 24 مارچ کو سماعت کرے گی۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $102 ملین قرض کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کے مطابق یہ رقم میکرو کریڈٹ اور میکرو فائنانس کے لیے استعمال ہوگی۔ 18,90,000 افراد قرض اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ غریب اور کم آمدن والے گھرانے قرض سے مستفید ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ عید الفطر کی تعطیلات 31 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن نے عید پر سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ادھر حکومت بلوچستان کی جانب سے بھی عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ بلوچستان حکومت نے عید پر 5 چھٹیوں کا اعلان کیا۔ عید کی چھٹیاں 31 مارچ سے 4 اپریل تک ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عید پر کڑکتے نوٹ بھی ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے اعلانیہ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید الفطر 31 مارچ بروز پیر ہونے کا امکان ہے۔ پاک سعودیہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف 22 مارچ تک سعودی عرب میں قیام کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ شہباز شریف سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی قیادت کے ساتھ غزہ جنگ بندی، اسرائیلی بمباری روکنے سمیت عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری آج بلوچستان کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی صدر مملکت کے ساتھ ہوں گے۔ صدر مملکت وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر پاکستان اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں امن و امان اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، ان کی روک تھام کے لیے اقدامات سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹو صوبے کی مجموعی صورتحال اور انتظامی امور سے متعلق صدر اور پارٹی چیئرمین کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں ولید عبیر۔ ہیڈ لائنز جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں توہین عدالت کیس کی کازلس منسوخی پر اسلام آباد ہائی کورٹ سخت برہم۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت
کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کے بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا، آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اس میں ملوث ہیں؟ ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں۔ چیف جسٹس آفس سے کہا گیا لارجر بینچ بنا دیا ہے، آپ اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ آپ ڈیٹ کر رکھیں ہیں آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخی پر اسلام آباد ہائی کورٹ سخت برہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں کے تمام مقدمات کل سماعت کے لیے مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ مشال یوسفزئی کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس بھی مقرر کردہ کیسز میں شامل ہے۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں کے تمام مقدمات کل سماعت کے لیے مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا بڑا اقدام، سپریم کورٹ میں اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ میں نئے ججز آنے سے فیصلوں میں تیزی آئے گی۔ نظام عدل بالخصوص سپریم کورٹ میں تیز تر فراہمی انصاف میری اولین ترجیح ہے۔ رشوت اور سفارش کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ کوئی بھی شخص مقدمے کو مقرر کروانے کا کرے گا تو آگاہ کریں۔ تو خبر یہ ہے خواتین کے حقوق سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ۔ آپ کو بتائیں اس سے متعلق کہ اس رسم کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس سے آپ کو بتائیں کہ چادر اور پرچی کے رسم کے تحت خواتین کو ان کے وراثتی حق سے محروم کیا جاتا تھا، جبکہ فیصلہ چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں فل کورٹ نے دیا ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے نیو کے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعید، بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے حوالے سے ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے۔ شریعت کورٹ کی جانب سے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری یا کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے اپنے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ بنو میں چادر اور پرچی نامی روایات پر عمل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق ایسے رسم و رواج نہ رائج ہیں نہ ان کی کوئی اہمیت ہے۔ فیصلے کے مطابق کہا گیا ہے کہ عدالت کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ چادر اور پرچی کے نام پر خواتین وراثت سے محروم ہو رہی ہیں۔ اسلام سے قبل زمانہ جہالت میں خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چادر اور پرچی کے رسم کے تحت خواتین کو ان کے وراثتی حق سے محروم کیا جاتا تھا۔ اس سے متعلق تاریخی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سعید۔ پنٹی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت عدم حاضری اور عدم پیروی پر خارج کر دی ہے۔ آئندہ سماعت پر عمر ایوب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرم جاوید اور مشال یوسفزئی کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر حسن عبدال میں پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کا معاملہ ہے۔ علیمہ خان جے آئی ٹی میں پیش ہو گئیں۔ علیمہ خان کو گزشتہ جمعے طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہ ہو سکی تھیں۔ آئی ٹی اسلام آباد کی سربراہی میں بنائی گئی جے آئی ٹی کے پاس مختلف رہنماؤں کے حوالے سے شواہد موجود ہیں۔ اپڈیٹ کر رکھیں گے آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں سوشل میڈیا منفی پروپیگنڈا کا یہ معاملہ ہے۔ علیمہ خان جے آئی ٹی میں پیش ہو گئی ہیں۔ علیمہ خان کو گزشتہ جمعے طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہ ہو سکی تھیں۔ ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے جہاں پہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ چاہے وہ اکنامک ریوائول ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، یہ پریس کانفرنس اس کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اندھوناک واقعہ پیش آیا، اور اس میں معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ اندھوناک واقعہ